جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ قتل ہو جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ربی انی ظلمت نفسی، کہ رب میں نے اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر دیا ہے۔ اگرچہ ہمیں قرآن پاک میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا من عمل شیطان، کہ یہ عمل تو شیطان کا ہے۔ وہ جلد بازی میں کیا ہوا جو عمل تھا، آپ نے اس بات کو جو ہے وہ شیطان کی طرف منسوب کیا، لیکن آپ نے سارا بلیم جو ہے وہ شیطان کے اوپر نہیں ڈالا۔ اب ہمارے یہاں پہ دو رویے ہوتے ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم بڑی نیک نیتی سے، بڑی اچھی سوچ سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ کام نہیں ہوتا یا الٹ ہو جاتا ہے، تو ہم الزام اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری نیکی کو قبول ہی نہیں کیا، میں نے تو اپنی طرح سے اچھا کرنا چاہا تھا۔ ہم اکثر یہ جملہ اپنے معاشرے میں بہت سنتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو میں نیک بن جاتا، اگر اللہ چاہتے تو میں حلال کما لیتا۔ لہٰذا ہم لوگ اپنی نیکیوں کا نہ ہونے کا الزام بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نعوذ باللہ ڈال دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ یہ جلد بازی میں میرا کیا ہوا عمل جو ہے یہ تو شیطان کی جانب سے ہے، لیکن پھر آپ نے سارا الزام جو ہے وہ شیطان پر بھی نہیں ڈال دیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوئی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ربی انی ظلمت نفسی، کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لینا، اپنا قصور مان لینا، اپنے آپ کو الزام دینا، یہ اس دعا میں جو ہے اہم نقطہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری تو کوئی نیت ہی نہیں تھی، میری تو کوئی سوچ ہی نہیں تھی، میں تو بچانے جا رہا تھا، یہ جو کچھ بھی کیا ہے شیطان نے کیا ہے، آپ اس کے اوپر سارا جرم ڈال سکتے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں اللہ یہ میرا قصور ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہم زندگی میں بعض اوقات جو ہے وہ معافی مانگ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ معافی جو ہوتی ہے وہ اعتراف جرم کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ ہم یا تو سوشل پریشر میں آ کے معافی مانگ لیتے ہیں، یا بڑوں کے سمجھانے کی وجہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، یا سچویشن یا حالات اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے کہنا پڑ جاتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن میرے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے کیا کچھ نہیں تھا مگر میں نے پھر بھی معافی مانگ لی ہے۔ لہٰذا ایسی معافی جو ہوتی ہے وہ ادھوری معافی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل نفسی، اللہ تعالیٰ یہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ قصور میرا بنتا ہے۔ لہذا معافی کے ساتھ اعتراف جرم جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ قتل ہوا ہے، اور اس قتل کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ساری تبدیلیاں آئی ہیں، یہاں تک کہ نبوت بھی آپ کو اس قتل کے بعد ملی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قتل کرنے کے بعد بھی کوئی کسی انسان کو مقام ملتا ہے؟ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ نبی قتل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو نبوت مل جاتی ہے۔ دراصل میں یہ بہت خوبصورت قرآن پاک ہمیں سمجھاتا ہے کہ انسان سے بعض اوقات بہت بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے، بہت بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی انسان دوبارہ جو ہے وہ نیکی پہ آ سکتا ہے، اپنے معیار مقام پہ آ سکتا ہے، مگر کب؟ جب وہ اعتراف جرم کر لیتا ہے، جب وہ دل سے اپنا جرم تسلیم کر لیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم بھی معافیاں مانگتے ہیں، بلکہ ایک ہی دن میں کئی مرتبہ لوگوں سے بھی مانگنی پڑ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی ہم لوگ معافیاں مانگ لیتے ہیں، مگر اس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، اسی لیے کہ وہ معافی جو ہے ہماری زبان سے ہوتی ہے، مگر ہم اپنے جرموں کا اعتراف دل کے ساتھ نہیں کرتے۔ جس معافی میں اعتراف جرم ہوگا اس کے بعد یقیناً اس انسان کے حالات ضرور تبدیل ہوں گے۔